نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق اللہ العظیم. ستارواں پارہ سورہ انبیاء اور سورہ حج، ان دو سورتوں کی رات نماز تراویح میں تلاوت کی گئی. پہلی سورۃ الانبیاء ہے، یہ بھی مکی سورت ہے. سورت کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں اللہ کے نبیوں کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم، آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے. اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط اور تعلق اور جوڑ اس طرح ہے. پچھلی سورت الطٰہٰ تھی. سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ فرمایا، اور ابتداءً ہی یہ جملہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ، لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. موسیٰ علیہ السلام، تیرا کار ساز اور تیرا مشکل کشا، تیرے تمام کام بنانے والا اور تیری تمام مشکلات کو حل کرنے والا میں ہوں. لا الہ الا انا، میں ہوں تمہارا مشکل کشا، میں ہوں تمہارا کار ساز، لہذا فاعبدنی، میری ہی بندگی کرنا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرنا. معلوم ہوا کہ نماز اللہ کی یاد ہے، اور سب سے بڑا ذکر اسی نماز میں ہے. تو اللہ نے ایک پیغمبر کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا، کہ ان کو اللہ نے یہ سبق دیا کہ جب بھی تجھے مشکل پیش آئے مجھے پکارنا، جب بھی تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے مجھ سے مانگنا، کیونکہ تیرے سارے کام بنانے والا میں ہوں. اب سورۃ الانبیاء میں
اللہ نے بقیہ بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا، 11 نبیوں کا ذکر کیا اس صورت میں، اور ان 11 کو اور بقیہ تمام انبیاء کو اجمالاً طور پہ اللہ نے کہہ دیا کہ جتنے بھی میں نے دنیا میں اپنے رسول اور نبی بھیجے ہیں سب کو میں نے یہی حکم سنایا تھا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ۔ جتنے بھی رسول میں نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں سب کی طرف میں نے یہی وحی کی تھی کہ تمہارا کام بنانے والا ایک اللہ ہے، تمہارے ہر وقت ہر حال میں ہر ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ ہے، اور ذرے ذرے کائنات سے واقف وہ ہے، لہذا اسی کو پکارنا۔ اب اس صورت میں اللہ نے اس دعوے کو 11 دلائل نقلیہ دے کے ان 11 نبیوں کا تذکرہ کر کے فرمایا دیکھو ان نبیوں کو جب بھی مشکل پیش آئی ان کا مذہب اور ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ وہ اس مشکل میں، اس ضرورت میں، اس تمام کی تمام مسائل کے حل کا، اگر کوئی مسئلے کا حل نکالنا چاہتے تھے تو پھر وہ رجوع اللہ کرتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے اپنے مشکلات حل کرواتے تھے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذرا تفصیلی تذکرہ کیا، اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میرے پیغمبر ابراہیم نے جب اپنے باپ اور اپنی قوم کے سامنے یہ دعویٰ پیش کیا کہ اللہ کے سوا تمہارا کار ساز کوئی نہیں، تمہارا غیب دان کوئی نہیں، تمہارا مشکل کشا کوئی نہیں، سب کچھ کام کرنے والا میرا اللہ ہے، اسی سے کام کروایا کرو، اسی سے اپنی مدد مانگا کرو، اسی کے نام کے نذرانے اور اسی کے نام کے چڑھاوے چڑھایا کرو۔ جب یہ مسئلہ پیش کیا تو قوم بھی دشمن ہو گئی، باپ بھی دشمن ہو گیا، دونوں کو کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو نے کہ کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی سب کے سب گمراہ ہو۔ جب کہا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا چیزیں ہیں، کیا مورتیاں ہیں جن کے سامنے تم مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو اور ان کے نام سے لوگوں سے پیسے بٹورتے ہو، مال بٹورتے ہو اور نذرانے لیتے ہو، کیا ہے یہ؟ ما هذه، یہ کیا تماشا ہے؟ تو کہنے لگے وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمیں اگلی پچھلی اور بات کا کوئی پتہ نہیں، بس ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، وہ ان کی باتیں کرتے تھے لہذا ہم بھی انہی کی ریت پہ چلتے ہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو تم پرلے درجے کے گمراہ لوگ ہو، انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی پرلے درجے کے کھلی گمراہی میں ہو۔ کہنے لگے اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کوئی تو حق کی بات لایا ہے یا ہمارے ساتھ کھیل تماشا کرتا ہے؟ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، سن لو تمہارا بھی رب اور میرا بھی رب وہ آسمان اور زمین کا رب ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور میں اللہ کی اس تخلیق کے اوپر شاہد ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں گواہ ہوں اللہ کی اس خالق ہونے پہ کہ اللہ نے سارا کچھ بنایا ہے۔ اور پھر ان کو کہا جن کو تم پوجتے ہو، جن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، میں ان کا بندوبست کر لوں گا۔ یہ ان کو دھمکی بھی سنائی۔ جب انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے دشمنی کی، مخالفت کی، تو ان کے عبادت خانے میں گئے، سب بتوں کو توڑ پھوڑ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، سب کو کا کترا کر دیا، بڑے میاں کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ کے واپس چلے گئے۔
قوم واپس آئی، دیکھا، کہا کہ یہ حشر ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ تو کہنے لگا ادھر ایک آدمی ہوتا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہو نہ ہو یہ کام اسی کا ہے، وہی ان کی برائی بیان کرتا رہتا ہے ہر وقت۔ کہا ان کو بلاؤ لوگوں کے سامنے، پوچھتے ہیں ان سے، پوچھا یہ کام تو نے کیا ہے؟ فرمایا جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے اس سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے؟ یہ جو تمہارے خدا ہیں، تمہاری مشکلیں حل کرنے والے ہیں، ان سے پوچھو نا۔ ان کے اوپر جو یہ مشکل وقت آیا کہ ان پہ کسی نے حملہ کر دیا ہے، تو یہ ان سے بات پوچھنے والی ہے کہ تمہارے اوپر حملہ کس نے کیا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ منہ توڑ جواب ملا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، ایسے شرمندہ ہوئے اور سر جھکا لیے، انہوں نے شرم کی وجہ سے سر جھکا لیے اور کہنے لگے ابراہیم تجھے پتہ تو ہے یہ بولتے شولتے نہیں ہیں۔ پھر ابراہیم کو موقع ملا اللہ کی توحید کا پرچار کرنے کا۔ کہنے لگے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لکم، افسوس تمہارے اوپر، بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں نا، افسوس ہے تمہارے اوپر کہ ان کے پیچھے لگ گئے ہو جو تمہارے نفع نقصان کے بھی مالک، اور تمہارے نفع نقصان کو کیا وہ روکیں گے یا پہنچائیں گے؟ یہ تو اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکے، ان کو پوجتے ہو۔ تو یہ کھلم کھلا ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا بیان کیا اللہ نے۔ اس کے بعد نبیوں کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ، میں نے موسیٰ اور ہارون کو کتاب دی۔ آگے نبیوں کا تذکرہ سارا اجمالاً کیا، وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے بھی مجھے پکارا تھا جب وہ مشکل میں پھنسے تھے، جب قوم نے جھٹلا دیا، قوم نے نہ مانا، کہنے لگے اللہ اب کیا کروں، اتنی مشکل میں پھنس گیا ہوں، اب قوم مانتی نہیں ہے، میری مدد فرما، فانصرنی بما کذبون، میری امداد کر۔ تو کس کو پکارا؟ پھر کہا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم، داؤد اور سلیمان کا تذکرہ کیا، جب ان کے پاس فیصلہ آیا تو اس فیصلے کے بعد بھی انہوں نے رجوع کس کی طرف کیا؟ جب خطا ہوئی تو خطا کے بعد اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تو خروا لہ سجدا، قرآن نے دوسرے مقام پہ سورۃ صاد کے اندر فرمایا ہے اسی وقت وہ سجدے میں گر پڑے، اللہ کے سامنے عاجزیاں زاریاں کرنے لگ گئے۔ کو کس کو پکارا؟ پھر کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، میرے ایوب کو یاد کرو جب مشکل میں پھنسے، بیماری میں گھرے، تو بیماری سے شفا یابی کے لیے کس کو پکارا؟ ایک ایک جملے کے اندر اللہ کی توحید کے موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ ایوب اذ نادى ربہ، رب کو پکارا، کہنے لگے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے اللہ تکلیف پہنچی ہے، اس کو ہٹانے والا تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ ہر نبی کی دعا کے اندر جملہ ایسا اگر دھیان کرے بندہ، اللہ نے جملہ جمع متکلم کا بولا ہوا ہے، جس کی طرف اشارہ اللہ کر رہے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا، یہ کام ہم نے کیا، ان کی اپنی طاقت نہیں تھی، انہوں نے یہ کام نہیں کیے، ان کی طاقت ہوتی تو 22 سال تک مرض کے اندر مبتلا نہ ہوتے۔ اس کے بعد کیا کہا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل نے بھی ہمیں پکارا۔
ان کی مدد بھی ہم نے کی۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اس کشتی والے کو دیکھو، اس نے بھی مشکل میں جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچا، دیکھا قید میں آ گیا ہوں، مشکل میں پھنس گیا ہوں، کس کو پکارا؟ اذ نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان اندھیروں کے اندر، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سارے اندھیروں میں کس کو آواز دی؟ بولو کس کو آواز دی؟ اللہ کو۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اس مصیبت سے ہم نے اس کو نجات دی۔ پھر کہا وزکریا اذ نادى ربہ، اس زکریا کو یاد کرو جب اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، 120 سال گزر گئے، بڑھاپا آ گیا، کہتے ہیں میری اب تو سر بھی سفید ہو گیا، بڑھاپا جوش مارنے لگ گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، اللہ میرے اندر بچے جننے کی طاقت نہیں ہے، لیکن امید میری قوی ہے، بچہ دے دے جو میرا اور میرے آل یعقوب کا وارث بن جائے۔ اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، اس کی دعا کو بھی کس نے قبول کیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے بڑھاپے میں اس کو یحییٰ دے دیا۔ تو کیا اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی جب ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اس وقت ایک امید جاگتی ہے، تو کس کی؟ اللہ جوانی میں بھی بیٹے دے سکتا تھا لیکن نہیں دیا، امت کو سمجھانے کے لیے۔ اور جوانی کے اندر تو ہر کے بیٹے ہو جاتے ہیں، پھر مجھے کون یاد کرے گا؟ مزہ تو تب ہے کہ جب تم نا امید ہو جاؤ، ایک ناممکن صورت نظر آنے لگے، اس وقت اللہ نا امیدی کے اوپر امید کے رنگ لگا دے، امید کے رنگ چڑھا دے، اور اس وقت اللہ کی طرف سے یہ آرڈر آ جائے، اے زکریا انا نبشرک بغلام، میں ایک تجھے بیٹا دینے والا ہوں، اور بیٹا بھی ایسا ہوگا آسمانوں سے نام اس کا رکھ کے بھیجوں گا، اور ایسا پاکیزہ ہوگا، سید ہوگا، ساری قوم کا سردار ہوگا، اور سردار کے ساتھ ساتھ حسورا، وہ ایسا پاک دامن ہوگا کہ اس جیسا پاک دامن آج تک نہیں بچہ پیدا ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا جو میرے اوپر آس نہیں توڑتا، میں اس وقت ان کا ہاتھ پکڑتا ہوں جب کوئی نہیں پکڑتا۔ کل بھی آپ نے سن لیا جب اولیاء اللہ کی شان اللہ نے سورہ کہف میں بیان کی، ان اصحاب کہف کی میں نے بات وہاں پہ کی کہ جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ کے لیے ساریاں قربانیاں دے دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے رب کی توحید کی خاطر، تو اللہ کائنات کے نظام کو بھی بدل دیتے ہیں، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ دیکھے نہیں، سورج نے کبھی کسی کا آرڈر نہیں مانا، وہ سیدھا اس کا اللہ نے ایک رخ بنایا ہوا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، سورہ یاسین میں کہا اللہ نے سورج کا ایک رستہ ہے، وہ اس رستے کے اوپر آ جا رہا ہے، کبھی اس رستے سے آگے پیچھے نہیں ہٹتا۔ لیکن جب باری آئی نا اصحاب کہف کی، اللہ نے کہا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، جب سورج نکلتا ہے تب بھی میں سورج کو آرڈر کرتا ہوں، اے سورج دیکھنا میرے دوستوں کو دھوپ نہ لگے، ان سے ذرا کنی کترا کے سائڈ پہ ہو کے نکل جانا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرا ہوتا ہے پھر میں اس کا اس طرح دھیان رکھتا ہوں، میں اس طرح اس کے سارے انتظامات کرتا ہوں۔ اللہ نے اس صورت میں 11 نبیوں کا تذکرہ کر کے سنا دیا، ان سارے نبیوں نے میری طرف رجوع کیا، اپنی ہر مشکل میں، اپنی ہر ضرورت میں، اپنی ہر تنگی کے اندر اور اپنی ہر ضرورت میں اللہ کو پکارا، تو اللہ کہتے ہیں بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں کبھی کسی کے بچے نہیں ہوئے، بانجھ ہو جاتی ہیں عورتیں اور مردوں کو امید ہی نہیں ہوتی، اس وقت میں نا امیدی کے اوپر پھر میں امیدی کا جب رنگ چڑھاتا ہوں تب تمہیں پتہ چلتا ہے میرا رب کون ہے۔ پھر اللہ نے کہا واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، میرے اس عیسیٰ کا ذکر ذرا یاد کرو، عیسیٰ کا تذکرہ کرو، اور جس کو میں نے باپ کے بغیر پیدا کر دیا، اس کی ماں ایسی پاکیزہ تھی، پاک دامنہ تھی۔ سورہ مریم میں بھی آپ سن چکے ہیں، کہف میں کہا
وہ چند مرد تھے اللہ والے، اور مریم میں کہا وہ ایک عورت تھی اللہ والی۔ عورت بھی اگر اللہ کی بندی بن جائے، اللہ والی بن جائے، ولیہ بی بی ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کا بھی ایسا انتظام کرتا ہوں، تو اندر کمرے میں بند ہوتی ہے، باہر تالا لگا ہوا ہے کمرے کو، لیکن جب بھی زکریا اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں سامنے موسم بے موسم پھلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں قالت انا یکون، حضرت زکریا پوچھتے ہیں قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو وہ کیا کہتی ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ میں جس اللہ کے ساتھ لو لگائی ہے نا اسی اللہ نے بھیجے ہیں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ جب بندہ اللہ کا بنتا ہے تو اللہ پھر ان ہونی سے ہونی کر دیتے ہیں، ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دیتے ہیں، مشکلات کو حل کر کے دکھا دیتے ہیں، اور بند کمروں کے اندر بے موسم پھلوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں، تمہیں یہ اللہ سبق دے رہے ہیں اس صورت کے اندر کہ جب بھی تمہیں ضرورت پڑے، جب بھی مشکل کا وقت آئے، اس وقت خالص اللہ کو پکارو گے تو اللہ تمہاری ناممکن صورت کو ایسا ممکن بنائے گا، تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں پہ اللہ وہاں سے تمہیں انتظامات کر کے دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سورہ حج ہے۔ سورہ حج کے اندر باتیں اور بھی کافی ساری اس کے اندر ہیں، تو ٹائم نہیں ہے۔ اگلی سورت مضمون کے اعتبار سے صرف میں آپ کو یہ تعارف کرواتا ہوں کہ اس سورت کا جو مضمون ہے، وگرنہ چیزیں اور بھی بہت ساری اس صورتوں کے اندر ہوتی ہیں، تو مضمون کے اعتبار سے اس ساری سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ ہر مشکل کے اندر تمہارا کام آنے والا، ہر ضرورت کے اندر تمہاری ضرورت کو پورا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والا وہ ہے، یہ اس کی دلیل ہے، ایک دعویٰ ہے اور اس کی دلیل ہے۔ تو قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ دلیل ہے اس کی کہ زمین و آسمان کے اندر ہر ذرے کو جاننے والا جب وہ ہے تو جو جانتا ہے پھر اسی اپنے علم کے مطابق ہر ایک چیز کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے۔ سورہ حج کے اندر اللہ نے ابتداءً فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس مسئلے کو مان لو وگرنہ قیامت کا زلزلہ برپا ہونے والا ہے۔ قیامت کا زلزلہ جب آئے گا تو پھر اتنا شدید ہوگا، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، وہ اتنا سخت ترین دن ہوگا، حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو پٹخ کے دور مار دیں گی، اور اتنا شدید ترین وہ ایک زلزلہ ہوگا جس کے اندر ہوش اڑ جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اس عذاب والے دن سے، اس سختی والے دن کے آنے سے پہلے پہلے تمہارے پاس وقت ہے۔ آج میں اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لو، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو، تو اس دن کی سختی سے تمہیں بچا لوں گا۔ اور پھر اس صورت میں اللہ نے انبیاء میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ تمہارا کار ساز اور مشکل کشا اللہ ہے، اسی کو پکارو۔ سورہ حج میں اللہ نے یہ مسئلہ بیان کیا جب تم نے پکارنا اس کو ہے تو پھر تم نے اپنی منتیں منوتیاں چڑھاوے بھی اسی کے نام کے چڑھانے، یعنی سورہ انبیاء میں شرک فی التصرف کی نفی ہے، اور سورہ حج میں شرک فعلی کی نفی ہے کہ تم نے کوئی کام کرنا ہے تو کام بھی شرکیہ نہ ہو، اور تم نے کوئی کام کروانا ہے اللہ سے تو وہ کام بھی تم نے خالص اللہ سے کروانا ہے، غیروں سے نہیں کروانا۔